بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو کریم ہے، جو ارحم الراحمین ہے۔ محترم ناظرین، میرے اللہ کی پاک ذات نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے خاک سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی، اسی لیے انسان خطا کار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے زندگی میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی یا کوئی گناہ نہیں ہوا، اور اگر کوئی دعوے سے کہتا ہے کہ مجھ سے زندگی میں کوئی خطا نہیں ہوئی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری زندگی ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر وہ شخص دنیا دار نہیں، یا تو فرشتہ ہے اور یا کوئی ولی اللہ ہے، کیونکہ دنیا دار جتنا بھی اچھا ہو، اس سے چھوٹی موٹی خطائیں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ گناہ گاروں میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن اس پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، اور یہی بدبخت اور دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ بس ایک بار میرے مالک میری توبہ قبول فرما، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور بس پھر میرا سونا رب اس شخص کے گناہوں کی سیاہی کو اپنے کرم کی بارش سے دھو ڈالتا ہے۔ ناظرین، حضرت حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح سناتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی تھا اور اپنے علاقے کے غریب غربا کی مدد بھی کیا کرتا تھا، اور بصرہ کے بازاروں میں بھی نکل جاتا اور وہاں بھی کوئی حقدار ہوتا تو اس کی بھی مدد کرتا۔ ایک دن اسی طرح میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک عورت پر پڑی جو اتنی خوبصورت تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چہرہ تھا کہ چاند کا ٹکڑا۔ میں سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگا، لاکھ چاہتے ہوئے بھی نظریں ادھر سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس بات کو اس عورت نے بھی نوٹ کیا اور میرے پاس آ کر بولی، کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو مجھے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا، کس سے حیا کروں؟ اس پر وہ عورت بولی، اس سے حیا کرو جو تمہاری شہرگ سے قریب ہے، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے حیا کرو جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پیچھے ہو گئی۔ اس کی باتیں تو بالکل صحیح تھیں، لیکن اس کا حسن اتنا پرکشش تھا کہ مجھے اس سے رغبت رہی اور میں مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اس عورت نے پھر کہا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میرے چہرے کی کون سی چیز تمہیں میری طرف دیکھنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں نے کہا، آپ کی جھیل سے گہری آنکھیں بہت نہیں بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس پر وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، تم کو تمہارا مطلوب مل جائے گا، تم یہاں سے جانا نہ بلکہ انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور میں اسے اس کے دروازے تک جاتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس عورت کی خادمہ آئی، اس نے ہاتھ میں ایک تشت پکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر رومال تھا۔ اس خادمہ نے وہ تشت مجھے پکڑا دیا اور کہا، یہ اس عورت نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے اوپر سے رومال اٹھایا تو اس تشت میں اس عورت کی دونوں آنکھیں تھیں اور ایک خط بھی تھا جس پر تحریر تھا کہ مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جنہیں دیکھ کر مومن اور ایمان والوں کا ایمان خراب ہو۔ یہ آنکھیں تمہیں اچھی لگی تھی
تم رکھ لو۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اپنی داڑھی کو زور سے کھینچا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، اے حسن بصری، وہ عورت تم پر سبقت لے گئی۔ تو ایمان کا کتنا کچا نکلا اور وہ ایمان کی کتنی پکی نکلی۔ غرض کہ میں ندامت اور شرمندگی میں ساری رات روتا رہا اور توبہ کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت کے گھر جا کر میں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر معافی طلب کروں۔ اور جب میں اس عورت کے گھر پہنچا تو اس عورت کا جنازہ بالکل تیار تھا۔ رات کو وہ عورت اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں سارا دن روتا رہا، رات کو روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو وہی عورت میرے سامنے آئی۔ میں نے اس سے معافی طلب کی اور کہا، مجھے ایسا عمل بتاؤ میرا رب بھی مجھے معاف کر دے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ صبح شام کثرت سے توبہ استغفار کرو، میری اللہ کی ذات تمہیں معاف کر دے گی۔ پھر میں نے دن رات اتنی توبہ استغفار کی کہ نہ صرف میرے رب نے مجھے معاف کیا بلکہ ولی اللہ بنا دیا۔ ناظرین، جو شخص شدت سے، جذبے سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایسے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ کھلے نے توبہ دے بوہے لنگ بسم اللہ پڑھ کے، کھلے نے توبہ دے بوہے تے لنگ بسم اللہ پڑھ کے، منگ گناواں دی معافی تو رب دا بوہا پھڑ کے۔ ایسی ہی حکمت و وظائف اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔